خدا نے ہم سبوں کو باسلامت اس جگہ پر پہنچایا کہ ہم سب مل کر اس کے نام کی شکر گزاری کر سکیں. کیا کر سکیں؟ شکر گزاری کر سکیں. اور لازم ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت ہم خدا کی کیا کرتے رہیں؟ شکر گزاری کرتے رہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سال کا آخری دن ہے، آخری دن ہے، اور چند منٹ جو ہیں رہ چکے ہیں اگلا سال شروع ہونے میں. اس کا مطلب کہ ابھی پچھلے سال میں ہی ہے، ابھی اگلا سال شروع نہیں ہوا. تو ہم اسی سال میں رہتے ہوئے چند باتیں خدا کے کلام حق میں سے سیکھیں گے. جیسا کہ اس سال میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں، ہمارے بزرگ جو اس جہاں فانی سے رحلت کر چکے ہیں اور اپنے مال کے حقیقی کے ساتھ جا جڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہے، پریشانی کا عالم بھی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل کا ہمیں اس سال سامنا کرنا پڑا. بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی اس سال ہمارا کاروبار جو ہے بہتر نہیں رہا، ہماری آمدنی جو ہے بہتر نہیں رہی، ہمارے گھروں میں ناتفاقی اس سال بہت زیادہ تھی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ تھے اس سال. شاید اگلا سال جو ہو وہ ہمارے لیے بہتری کا سائل ہو. اس کی کو بند کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں، ہم ان کی طرف جب غور کرتے ہیں تو ہم شاید یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی پڑھائی کے لیے اس سال کچھ اچھا نہیں کر سکے، ان کی پرورش کے لیے جو خدا کے کلام کے مطابق پرورش ہے وہ ہم نہیں کر پائے. تو اس طرح کے بہت سے چیلنج جو ہے ہمارے سامنے ہو کر گزرے ہیں اور جن کا ہم نے سامنا کیا ہے، ایک عام شخص ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک رتبہ رکھنے کی حیثیت سے بھی ہر شخص جو ہے اس لمحہ سے گزرا ہے، اس پریشانی سے گزرا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ سال بہتر نہ رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارا عزیز جو ہے ہم سے لے لیا ہے، میرا بیٹا جو ہے مجھ سے لے لیا ہے، میری ماں جو ہے مجھ سے لے لی ہے، میرا باپ جو ہے مجھ سے لے لیا ہے. ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں. ابھی سال ختم نہیں ہوا لیکن ہمارے دلوں کے اندر بہت سی ویسی باتیں ہیں جن کا ہم ظاہری طور پر بیان نہیں کرتے، لیکن ہم دل میں سوچ رکھتے ہیں کہ شاید اس سال میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرتا. شکوہ کرتے ہیں کس سے؟ اس اللہ ذات سے. کیا یہ سب اچھا ہے؟ ایوب جو ہے خدا کا بندہ جو کہتا ہے کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام. وہ جانتا ہے کہ وہ دینے والا بھی ہے اور وہ لینے والا بھی ہے. تو ہم جو زمین پر ہیں ہم بھی خدا کی مرضی کے مطابق یہاں پر آئے ہیں، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے. اگر کوئی اپنی مرضی سے اس زمین پر آیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس زمین پر آیا. جی ہے کوئی آپ میں سے، بیٹیوں میں سے، بیٹوں میں سے، نوجوان بوڑھے، کوئی اس چیز کا دعویٰ کر سکتے کہ میں اپنی مرضی سے زمین پر آیا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر ہم زمین پر آئے ہیں تو ہم خدا کی مرضی سے آئے ہیں. تو ہم کلام حق میں سے بھی آج جو ہمارا اگلا سال جو شروع ہونے والا ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس سال میں ہم نے اپنی مرضی کو آگے رکھا ہے. اگر ایک باپ، ایک بیٹا
ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کچھ کہتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ میری مرضی. کیا ہے؟ میری مرضی، میں جو مرضی کروں. بیٹی ماں سے کہہ دیتی ہے، بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ میری مرضی. ہم اس سال میں اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے اپنی ہی مرضی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس سال میں ناکامیوں کو دیکھا ہے، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں. کیا واقعی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، یا گزار رہے ہیں، یا چند لمحے جو رہ گئے ہیں اس میں گزارنے والے ہیں، کیونکہ ابھی سال شروع نہیں ہوا. ہم ان باتوں کی طرف غور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے الہی نجات دہندہ خدائے عظیم کی طرف ہم نظر نہیں کرتے، جس نے ہمارے لیے بہت سے احسانات کیے ہیں. اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آج جو ہم زندہ ہیں اس وقت اس کی پاک حضوری. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج ہم جو زندہ ہیں یہ اس کی مرضی ہے کہ ہم اس وقت اس جگہ پر بیٹھ کر ہم خدا کا کلام سن رہے ہیں اور آنے والے سال میں قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اس نے ہمارے لیے بہت سی برکتیں جو ہیں ہمیں دی ہیں، رحمتیں ہمارے لیے نازل کرتی ہیں. کیا کبھی ہم نے سال میں رہتے ہوئے اس برکتوں پر، اس نعمتوں پر، اس رحمتوں پر غور کی ہے، یا اپنے ہی شکوے خدا کی حضوری میں پیش کرتے رہے ہیں کہ خداوند تو نے ہمارے لیے ایسا کیوں کر دیا ہے، تو نے ہمارا روزگار کیوں بند کر دیا ہے، تو نے ہمارے حالاتوں کو بہتر کیوں نہیں ہونے دیا. ہم یہ باتیں خدا کی حضوری میں پیش کرتے رہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خدا کی طرف بھی غور کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہا ہو، تبدیلی کا موقع دے رہا ہو کہ آج بھی میرا بیٹا اور میری بیٹی کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے. ہو سکتا ہے میرا کاروبار بند ہے، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے بچے میرے تابع دار نہیں ہیں، میرے گھر میں اناج نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں ہماری کچھ کمی کمزوری پائی جاتی ہے. اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگلا سال شروع ہونے کو ہے. کیا جو سال ہم نے گزار دیا ہے اگلا سال بھی ہم اسی طرح گزاریں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا مضمون بھی یہ ہے، خدا کی مرضی کو جانیے. کیا مضمون ہے؟ خدا کی مرضی کو جانیے. کلام حق میں ایک بڑا خوبصورت ہمیں حوالہ ملتا ہے مقدس جبرائیل فرشتہ. لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں جب جاتے ہیں، اس کی 8ویں آیت کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر مقدس جبرائیل فرشتہ جو ہے ایک کنواری کے پاس پہنچتا ہے. کس کے پاس پہنچتا ہے؟ کنواری کے پاس پہنچتا ہے. ایک عام عورت ہے، کنواری ہے، اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا. کیا فرشتہ اپنی مرضی سے آیا؟ جی بیٹو بیٹی، فرشتہ اپنی مرضی سے آیا نہیں. فرشتہ آیا خدا کی مرضی سے، اور خدا نے اس کو بھیجا کہ جا تو اس کنواری کے پاس پہنچ اور اس کو میرا پیغام دے. تو اس نے پیغام کیا دیا؟ کیا پیغام دیا؟ آپ نے سبوں نے سنا ہے یوسف کے حوالے سے، اے مریم خوف نہ کر، تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. شاید مریم کے دل میں بہت سے خیال آئے ہوں گے، سوچتی ہوگی یہ کیسا پیغام ہے. وہ خدا کی مرضی کو جان نہیں رہی ہوگی. ایک وقت میں وہ چپ ہو گئی، اس نے خدا کی مرضی کو نہیں جانا کہ خدا کی مرضی کیا ہے. یہ جو نورانی لباس پہن کر فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ کس کی مرضی سے ہے اور یہ کس کی مرضی سے یہ پیغام دے رہا ہے؟ یہ خوشخبری کا پیغام سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. بچوں کو اگر یہ شو کریں تو 10 منٹ کے لیے بتا دیں. اب مریم جو ہے وہ خدا کی مرضی کو جاننے سے قاصر ہے. اور فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو خوف نہ کر. فرشتہ اسے تسلی دیتا ہے، اسے اطمینان دیتا ہے کہ تو ڈر مت.
جیسے ہی اس کے اندر تسلی آتی ہے خدا کی، اس کے اندر سے ڈر جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے منہ سے جواب دیتی. کیا جواب دیتی ہے؟ تو بتا سکتا ہے؟ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میرے لیے تیری مرضی پوری ہو. تو جب اس نے خدا کی مرضی کو جانا تو پھر اس نے کہا خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے. یہ حوالہ پڑھیں گے تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں شارٹ بتا رہا ہوں. تو اس نے خدا کی مرضی کو جانا. کیا میں یا آپ نے خدا کی مرضی کو جانا اس سال میں رہتے ہوئے کہ خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ اگر میں ایلڈر ہوں، اگر میں ڈیکن ہوں، اگر میں پریسٹ ہوں، اگر میں پاسٹر ہوں، اگر میں مبشر، اگر میں پرستار ہوں، تو کیا خدا مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے، حقیقت میں کام جو لینا چاہتا ہے، کیا میں وہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ کیا ہم نے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ مریم کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہو. میرے عزیزو، وہ سب کچھ جو تھا وہ خدا کی قدرت سے تھا. وہ جب اس نے کوشش کی اس کو جاننے کی، اس نے ایمان رکھا، تو خدا کے فرشتہ نے اسے تسلی کی. اس تسلی کو پاتے ہوئے اس نے پھر کہا کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہوئی. آج کا مضمون کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو جانیے. تو جب فرشتہ نے اس کو پورے طور پر مطمئن کر لیا، تسلی دے دی، تو پھر اس نے اپنی زبان سے اقرار کر کے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اس نے خدا کی مرضی کو جانا. کیا بیٹیاں، نوجوان بیٹے جو یہاں پر بیٹھے، کیا آپ خدا کی مرضی کو جاننا پسند کرتے ہیں؟ ایک بیٹی کا اچھی میں کرتی ہوں، باقی لوگ بھی جاننے کی کوشش کرتے. باقیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ بھی خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے خدا نے آپ کی زندگی میں بہت بڑا کام رکھا ہو. جو آنے والا سال ہے، اس سال میں خدا آپ سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتا ہو. اسی طرح ہمیں ایک اور بڑا ایویڈنس، بہت خوبصورت حوالہ ہمیں ملتا ہے. ایک بیٹا ہے کلامیات میں، ایک بیٹا ہے، وہ بے گناہ ہے. ایک بیٹا ہے اور وہ کیا ہے؟ بے گناہ ہے. اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی گناہ اس کی زندگی پر لاتا ہے. اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اب وقت پورا ہونے کو ہے اور میں مصلوب ہونے کو ہوں، تو اس نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو ہم بیٹے سے کہتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے میری مرضی پوری، میری مرضی پوری. بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹی کہہ دیتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، ماں تیری نہیں میری مرضی پوری ہو. کیا وہ بیٹا جس کے اوپر گناہ جو ہے لادے گئے، بہت تھلے دبایا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج جب رکھا گیا، اس کی پسلی پہ نیزہ کھوپا گیا، تو کیا وہ باپ، اس کے دل میں کیا آتا ہوگا؟ اس کی ماں کے دل میں کیا اس وقت ہوگا؟ لیکن اس بیٹے نے خدا کی مرضی کو جانا. کہا خدا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میرے عزیزو، ہم جسمانی ریلیشن کو جب دیکھتے ہیں تو وہ باپ ہے، ہم ایک ماں کی حیثیت میں ہیں، تو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے ہمارے تابع داری میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے خدا کی والدین ہوتے ہوئے ہم نے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر میں خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کروں گا تو میرا بیٹا خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گا، میری بیٹی خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گی. اور خدا کی مرضی ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے خدا کی مرضی ہے کیا؟ خدا کے کلام حق میں جب پڑھتے ہیں پہلا تسالیکی اس کا 5واں باب، تو رسول فرماتے ہیں، کہتا ہے کہ تم ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کیا کرو اور ہر ایک بات میں خداوند کی کیا کرو؟ شکر گزاری کیا کرو. کیونکہ خداوند میں مسیح یسوع کی بابت تمہارے لیے یہی مرضی ہے. تمہاری بابت کیا مرضی ہے؟
कि तुम हर वक्त शुक्र गुजारी करते, दुख में है, सुख में है, परेशानी में है, फिर भी खुदा की क्या करें, शुक्र गुजारी करें और अपने घरों में अपनी बेटी बेटियों को साथ लेकर खुदा की इबादत करें। ये खुदा की मर्जी है। और मेरे चीजों, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हमारे अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी और ऐसे जो है परहेजगारी के जो फल है वो आना शुरू हो जाते हैं। और गुलाम हक में लिखता है कि तब मैं तुझे नया दिल दूंगा, नई रूह तेरे बातन में डाल दूंगा और तेरे अंदर से संगीन दिल को निकाल दूंगा और गोश्तीन दिल जो है तेरे अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि रहम दिल तेरे अंदर डाल दूंगा। कब होगा? जब हम पूरे तौर पर अपने आप को तैयार करेंगे और खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे से तो रसूल कहता है कि इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें सब जाती रहती हैं। और खुदा जो मुहीब खुदा है वो भी हमसे फरमाता है कि देखो, अस्तिशना 11 बाब जब पढ़ते तो वहां पर लिखा है, देखो मेरी निगाहें तुम पर लगी रहती हैं, मैं साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक तुम्हें देखता रहता हूं, खुदा फरमाता है। अस्तिशना 11 बाब और उसकी 12वीं आयत में ये मरकूम है कि खुदा कहता है कि हर वक्त जिस जगह पर तुम रहते हो मेरी निगाहें तुम पर लगी रहती, मेरा फोकस तुम पर है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं, क्या वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मेरी मर्जी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या जो साल के दायरे में हमने जिंदगी गुजार ली है क्या इसी तरह हमने अगले साल में भी ऐसा ही करना है? इन्हीं नाकामियों को हमने अपनी जिंदगी में फिर वापस लेना है? नहीं, बल्कि हमने अगले साल में कुछ नया करना है। जो नाकामियां हम हासिल कर चुके हैं, हो सकता है बहुत से लोग जिन्होंने कामयाबियां भी हासिल की हो, लेकिन कामयाबियों के साथ कुछ नाकामियों का सामना भी करना पड़ा उनको। लेकिन हो सकता है वो जो नाकामियों का सामना करना पड़ा है उसमें हमारी कोई गलती है, हमारे अंदर कोई कमजोरी है। तो आज इसी साल हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि जो चंद मिनट, चंद लम्हा जो रह गया है अगला साल शुरू होने के लिए, इसी साल में हम उस लम्हे में अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। तो जब हम ये सब कुछ करते हैं तो कलाम हक में लिखा है कि फिर एक नया आसमान और एक नई जमीन मैं तुम्हें दूंगा। कलाम हक में मुकाशवा की किताबें पढ़े 21वें बाब में, तो वहां पे नया यरूशलेम मुतारफ करवाया गया है जिसमें लिखा है कि नया आसमान होगा और नई जमीन होगी। पहला आसमान जाता रहा, पहली जमीन जाती रही और हर एक चीज जो है नई हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब होगा? जब हम खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई, क्या टाइम हुआ? अभी मेरे पास 8 मिनट रह गए हैं अगला साल शुरू होने में। तो इसी साल में मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हम कलाम हक में देखें लूका 13 बाब, तो वहां पे एक पाकिस्तान की हमें मिसाल मिलती है। तो वहां पे लिखा है कि किसी मालिक ने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। किसका दरख्त लगाया? अंजीर का दरख्त लगाया। अब मैं फल की बात करने लगा हूं जो फल नहीं लाते। पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया और वो मालिक 3 साल से उसके अंदर फल ढूंढने के लिए आता है लेकिन फल नहीं पाता। तो फिर वो बागबान से कहता है कि यार अब इसको उखेड़ डालो क्योंकि ये फल नहीं लाने को है। क्या मेरी और जिंदगी वाकई ही उस दरख्त की मानी तो नहीं है जो बेफल है? अगर इस साल में हम कुछ फल नहीं ना ला सके तो हो सकता है हमारे अंदर कमजोरी अभी है। तो फिर उस बागबान ने जो उसका निगहबान था, जो उसकी रखवाली कर रहा था, उसने क्या कहा अपने मालिक से कि अभी इसे रहने दे, 1 साल और रहने दे, शायद ये अगले साल में क्या हो फल ले आए। तो अगर ना लाए तो फिर इसको उखाड़ डाले।
پھر سیسو میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ اس سال میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کے مطابق پھل لانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم پاکستان میں لگائے تو گئے ہیں؟ کیا ہماری جو مرضی اپنی تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہر کام کریں، ہر ایک بات میں ہم اپنی مرضی کو رکھیں، ہم خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اسی سال میں چند لمحوں میں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم اس سال میں ناکام رہے ہیں، ہم نے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر اگلا سال جو ہے ہمارے لیے وہ ترقی کا سال ہو۔ کس کا سال ہو؟ ترقی کا سال ہو، نہ کہ وہی ناکامیاں، وہی بدعتیں، وہی لڑائی جھگڑے، وہی جو مختلف قسم کی لوگوں کی باتیں ہیں ان میں ہم پڑ جائیں تو ہمارا سال پھر ضائع ہو جائے۔ تو پھر باغبان آئے گا تو پھر وہ اپنے مالی سے کہے گا اب اس کو کھاڑنے کی ضرورت ہے، اس کو کھاڑ ہی دیں، کیونکہ یہ بے پھل ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی پھل نہیں لگے گا۔ ہم نے بے پھل نہیں رہنا، بلکہ اچھا نمونہ بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور ہمارے بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کو جب دیکھیں گے، ہمارے پیرنٹس جو ہے ہمارے لیے ایک ٹائٹل ہے، جیسا کہ مسیح یسوع جس نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کروایا اور اس نے ہر ایک بنی انسان کو اپنے محبت کے پیغام میں سمیٹ لیا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ان کی پرورش میں اگر کوئی کمی رہ چکی ہے تو جو آنے والا سال ہے اس میں ان کو پریپیئر کریں، ان کی ترقی کے لیے ان کے ساتھ مل کر ان کی پرورش میں ان کے ساتھ بڑھے اور ان کی کوششوں کے ساتھ اپنی کوششوں کو ملائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ترقی کی گامزن راہ پر گامزن ہو جائے۔ اگر ہمارے کاروبار میں کوئی بندش تھی، ہمارے کاروبار میں ہمیں کوئی پرافٹ نہیں اس سال میں ہوئی، تو پھر اگلا سال جو ہے یہ آپ کے لیے برکت کا سال ہوگا۔ کس کا سال ہوگا؟ برکت کا سال۔ کب ہوگا؟ جب آپ خدا کی مرضی کو جانیں گے، جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے۔ آمین۔ اس کلامی حق کی وسیلہ سے آپ سب کو خدا بڑی برکت دے۔